محترم دوستوں، میرے دو کاروباری دوست تھے. ان دونوں کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بہت کامیاب رہا اور ایک ناکام ہو گیا. جو کامیاب رہا، سب سے پہلے میں اس کی بات کرتا ہوں. اس کے کاروبار میں ایک بار لاس ہوا، پھر اس کو دوسری بار بھی لاس ہوا. وہ مارکیٹ میں جمع رہا، کنسسٹنسی کے ساتھ اپنا کام کرتا رہا. اس کو ایک بار پھر لاس ہو گیا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ یار آپ کو بار بار لاس ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تو مسکرا کر کہنے لگا، سہیل بھائی سیکھنے کی فیس ہی سمجھ لیں. السلام علیکم میرے معزز اور محترم ناظرین کرام، میں ہوں سہیل طارق. میرے معزز اور محترم دوستو، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ آئندہ سے وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے تھے. جبکہ ناکام لوگ دل چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اپنی ان غلطیوں کو جائزہ نہیں لیتے اور ان غلطیوں کو فکس نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی جاب چھوڑ دیتے ہیں یا پھر دل برداشتہ ہو کر اپنا وہ بزنس چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک بہت بڑا سورس جو کہ بڑی رقم لگا کر بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، وہ پاش ہو جاتا ہے. جب آپ نئی امپائر کھڑی کرتے ہیں، نئی بلڈنگ شروع کرتے ہیں، تو اس پہ اور زیادہ سورسز ریکوائر ہوتی ہیں، تو پھر ان کو اور زیادہ دل برداشتہ ہونا پڑتا ہے اور وہ ناکامی کی دلدل میں پھر گرتے ہی چلے جاتے ہیں. بالآخر پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقدر اچھا نہیں تھا، اس لیے ہمارا کاروبار نہیں چل سکا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے پہلے سیکھیں اور پھر اس طرح سے پلان کریں اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو، کہ وہ دوبارہ سے وہ غلطیاں اس بزنس کے اندر نہ دہرائی جائیں. میں چونکہ ایک سکسیسفل انٹرپرینور ہوں، میں نے چھوٹی ہی عمر میں اپنا کاروبار شروع کیا تھا تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے. اس کو کافی میں نے اس میں نقصانات بھی کیے، پھر سیکھتا چلا گیا. بالآخر پھر میں مارکیٹ کا ایک بڑا آپریٹر بن گیا. دور دور تک میری مثال ہوتی تھی کہ سب سے زیادہ میں سیل کرتا ہوں، میں ہائیسٹ سیلر ہوں. محترم دوستوں، میرے دو کاروباری دوست تھے. ان دونوں کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بہت کامیاب رہا اور ایک ناکام ہو گیا. جو کامیاب رہا، سب سے پہلے میں اس کی بات کرتا ہوں. اس کے کاروبار میں ایک بار لاس ہوا، پھر اس کو دوسری بار بھی لاس ہوا. وہ مارکیٹ میں جمع رہا، کنسسٹنسی کے ساتھ اپنا کام کرتا رہا. اس کو ایک بار پھر لاس ہو گیا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ یار آپ کو بار بار لاس ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تو مسکرا کر کہنے لگا، سہیل بھائی سیکھنے کی فیس ہی سمجھ لیں. یعنی کہ اس نے اس کو نظر انداز کر دیا اپنے لاس کو. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا سیکھنے پہ فوکس تھا، نہ کہ اس کا لاس ہو گیا تو اسے وہ دل برداشتہ ہو کے کاروبار کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جاتا، بلکہ اس کا فوکس تھا سیکھنے کی طرف. اس لیے وہ مجھے کہنے لگا کہ جناب آپ سیکھنے کی فیس ہی سمجھ لیں. تو پھر وہ جمع رہا. بالآخر وہ مارکیٹ میں ہائیسٹ سیلر بن گیا. اس کی مثال دی جاتی تھی کہ وہ بہت زیادہ پروفٹ کمانے والا ایک کامیاب تاجر بن گیا. بالآخر پھر اس نے اپنی ایک اور بھی برانچ کھولی اور آج کل اپنے پروفٹس کو، اپنے کسٹمرز کو خوب انجوائے کر رہا ہے، ان خوبیوں کی بنا پر جو اللہ نے اس میں رکھی تھی. یعنی کہ اپنی غلطیوں سے سیکھنا اور آگے بڑھنا. اور ایک دوسرا دوست تھا، اس نے لاس کیا کاروبار کے اندر، دل برداشتہ ہو گیا. کاروبار چھوڑ کے اس نے ایک اور بزنس شروع کر لیا جو کہ پہلے والے کاروبار سے بالکل مختلف نوعیت کا تھا. اس کے بعد اس نے ایک تیسرا کاروبار شروع کیا، اس میں بھی لاس کر لیا. تو جو اس سے بالکل مختلف نوعیت کا تھا، جیسے الیکٹرانکس یا فوڈ چین میں چلے جائیں، اور فوڈ چین سے آپ کسی مکینیکل ورکس کی طرف چلے جائیں. تو بالآخر وہ اپنا لاس کرتے کرتے وہ دلدل میں پھنستا. جب آپ ایک کاروبار وائنڈ اپ کرتے ہیں نا، تو اس پہ آپ کا پیسہ لگا ہوتا ہے. جب آپ اس کو وائنڈ اپ کر کے دوسرا شروع کرتے، ظاہر ہے کہ آپ کو اس پہ بھی اوریجنل انویسٹمنٹ چاہیے. جب آپ اس میں بھی لاس کریں گے، تیسرے کی طرف جائیں گے، تو اس کے لیے بھی آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. آپ کتنی انویسٹمنٹ پروڈیوس کریں گے، آپ کتنا انویسٹ کریں گے کہ آپ 3 بار لاس کرتے کرتے مختلف کاروبار چینج کریں؟ بلکہ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ پہلے والے کاروبار میں ہی سیکھتے، اپنی ان غلطیوں کو فوری فکس کریں، ان کو فوری مینڈ کریں اور دیکھیں کہ میں کہاں سے غلط ہوں اور پھر آگے بڑھیں. تو میرے دوستو، آپ سب سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ پہلے خوب سوچ لیں. سوچنے کے بعد آپ وہ کاروبار شروع کریں جس میں آپ کا ایکسپیرینس ہے، جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. اور جب آپ نے ایک بار شروع کر دیا اللہ کا نام لے کر، تو پھر اگر آپ کو شروع میں کچھ پرابلمز آئیں گی، کم پروفٹس ہوں گے، آپ اپنی ان پرابلمز کو جو آپ فیس کر رہے ہیں یا لاسز کو، اگر آپ آپ فیس کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان سے سیکھیں اور دیکھیں کہاں سے لاس ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، میں کیسے ان لاسز سے بچ سکتا ہوں.
تو آپ اپنے ارد گرد جو آپ کے کاروباری دوست آپ کے مارکیٹ کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں ان سے بھی ملتے جلتے رہیں، ان سے بھی آپ کو کافی مارکیٹ سینس اور نو ہاؤ ملتی رہے گی. اس طرح سے آپ نقصانات سے بچتے رہیں گے اور انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. میرے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ سب کے لیے تعلیمی، کاروباری اور مائنڈ سیٹ کی ویڈیوز لے کر آتا ہوں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی زندگی میں، آپ کے کاروبار میں سدھار آ رہا ہے، بہتری آ رہی ہے، تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، بتائیے کہ آپ کون سا بزنس کر رہے ہیں اور کیا آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں اور آپ اپنی ناکامیوں سے سیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں، یا کہ آپ میرے دوسرے کاروباری دوست کی طرح ایک کاروبار کر لیا، پھر دوسرے کی طرف بڑھ گئے، پھر دوسرا چھوڑا، پھر تیسرے کی طرف چلے گئے. آپ ایسا کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ میرے تمام دوست مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.